بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور فارسی ادب۔ قسط نمبر 140، محمود احمد طلحہ، استاذ جامعہ احمدیہ UK، 11 جولائی 1903، دربار شام۔ اے بے میں جملے بگفتی ہنرش نیز بگو۔ تمباکو کے مضرات پر ایک مختصر مضمون پڑھا گیا جس میں کل امراض کو تمباکو کا نتیجہ قرار دیا گیا تھا اور تمباکو کی مذمت میں بہت مبالغہ کیا گیا تھا۔ اس کو سن کر حضرت حجت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور مخلوق کے کلام میں کس قدر فرق ہوتا ہے۔ شراب کے مضار اگر بیان کیے ہیں تو اس کا نفع بھی بتا دیا ہے، اور پھر اس کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کا ضرر نفع سے بڑھ کر ہے۔ دراصل کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی نفع نہ ہو، مگر مخلوق کے کلام کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اب دیکھ لو، اس نے اس کے مضرات ہی مضرات بتائے ہیں، کسی ایک نفع کا بھی ذکر نہیں کیا۔ تمباکو کے بارے میں اگرچہ شریعت نے کچھ نہیں بتایا، لیکن ہم اس کو مکروہ جانتے ہیں، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ اگر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوتا تو آپ نہ اپنے لیے اور نہ اپنے صحابہ کے لیے کبھی اس کو تجویز کرتے، بلکہ منع کرتے۔ ملفوظات جلد ششم، صفحہ 51، ایڈیشن 1984۔ تفصیل: اس حصہ ملفوظات کے عنوان میں جو فارسی مصرع تحریر کیا گیا ہے، دراصل یہ حافظ شیرازی یعنی خواجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی کی غزل کے ایک شعر کا پہلا مصرع ہے۔ مکمل شعر کچھ یوں ہے: اے بے میں جملے بگفتی ہنرش نیز بگو، نفی حکمت مکن از بہر دل عامی چند۔ ترجمہ: تو نے شراب کی تمام برائیاں ذکر کیں، اس کی خوبیاں بھی بتا، چند عوام کے دل کی خاطر حکمت کا انکار نہ کر۔ یعنی شراب بھی خدا کی پیدا کردہ چیز ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ضرور ہے، اللہ کا کام حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔